چند روز قبل کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں انتہائی افسوسناک اور پراسرار واقعہ سامنے آیا جہاں نجی رہائشی فلیٹ سے 3 خواتین کی لاشیں برآمد ہوئی۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی یہ تینوں خواتین آپس میں ساس، بہو اور بیٹی کے رشتے سے منسلک تھی۔ اس واقعے کے بعد مختلف قیاس آرائیاں سامنے آ رہی تھی کہ یہ کالے جادو کا نتیجہ ہے، کوئی فائنینشل فراڈ کا نتیجہ ہے، لیکن اب تک کی پولیس تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ سر انجام دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی تھے۔ سنڈے کو ہمیں تقریباً شام کو 7 دسمبر کو کال ریسیو ہوتی ہے۔ حسن صاحب ایک نامی شخص ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس فلیٹ میں 3 لاشیں اور ایک نیم مردہ حالت میں ایک شخص موجود ہے۔ تو پولیس وہاں موقع پہ جاتی ہے تو ہمیں وہاں پہ اقبال، ان کا بیٹا جن کا نام یاسین ہے، اور 3 خواتین، ایک اقبال کی زوجہ، ایک ان کی بیٹی اور ایک ان کی بہو جو کہ یاسین کی وائف ہیں، وہ تینوں خواتین مردہ حالت میں ملتی ہیں۔ اس میں سے جو ان کی بہو ہیں ماہا، ان کی انیشل جو ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، ان کی ٹائم آف ڈیتھ جب پولیس وہاں پہ گئی تو تقریباً 48 آورس ہو چکے تھے ان کی ٹائم آف ڈیتھ کو، اور باقی 2 خواتین کی ٹائم آف ڈیتھ 18 سے 24 آورس بتایا گیا ہے ہمیں۔ تو ہم نے اس معاملے کو وہاں سے ٹیک اپ کیا، ایف آئی آر کی گئی، تفتیش ہمارے حوالے ہوئی انویسٹیگیشن ونگ کے۔ تو سو فار جو ہم نے تفتیش کی ہے، جو کہ ایویڈنسز ہم نے کلیکٹ کیے ہیں، اس میں ہمیں لیٹرز ملے ہیں، ان کو سوسائڈ نوٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ وہاں پہ ہمیں کچھ ٹیبلٹس ایسی ملی ہیں جس سے نیند آتی ہے، کچھ چوہے مارنے والی دوائیاں اس طرح کی ملی ہیں جس سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ اس طرح سے کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ تو بیسکلی جو ہماری ابھی تک تفتیش نے ایک سمت اختیار کی ہے، وہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ان کی اوورآل فیملی کے اوپر ایک فائنینشیل کرائسس تھا، اور اس فائنینشیل کرائسس سے پریشان ہو کے اپیرنٹلی اقبال اور اس کے بیٹے نے یہ پلان کیا۔ ہمیں لیٹرز ملے ہیں جس میں اقبال کا اپنا لیٹر ہے جو کہ زندہ حالت میں ہمیں وہاں پہ ملا، اور اس کی جیب سے ہم نے برآمد کیا وہ لیٹر، جس میں اس نے بتایا کہ ایسے قبریں بنائی جائیں، اور اس کے ساتھ ماہا کا اللیجڈلی ایک لیٹر ملا ہے جس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ ماہا کا لکھا ہوا ہے یا ان کے ہسبینڈ کا ہے یا ان کے سسر کا لیٹر ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں سوسائڈ کرنے جا رہی ہوں کچھ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے، فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے۔ اور اقبال صاحب کے جیب کے اندر سے ہمیں 4 سے 5 خطوط موصول ہوئے ہیں جس میں انہوں نے مختلف رشتہ داروں کو مختلف تاکید کی ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد فائنینشیل میٹرز کو اس طرح سے دیکھا جائے، کوئی صدقات و خیرات کا وہ ذکر کرتے ہیں، کچھ فائنینشیل پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ایویڈنسز ہمیں ملے ہیں، اس سے ہم ابھی تک سو فار اور میڈیکل جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اقبال اور ان کے بیٹے جو ہے نا وہ دونوں انوالو ہیں ان تینوں خواتین کے مرڈر پہ۔ ان دونوں کو فارملی ایز وی سپیک اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ باقی جو آپ بلیک میجک کا ذکر کر رہے ہیں وہ زیادہ تر قیاس آرائیاں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ اس طرح کی کوئی معاملات تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا ڈومین نہیں ہے، ہم نے پیورلی لیگل چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ باقی تفتیش آن گوئنگ ہوتی ہے، ہمیشہ اگر کوئی نیا ایویڈنس ایمرج ہوتا ہے تو ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو ان کو فارملی اریسٹ کیا گیا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کر کے ان ڈیو کورس آف ٹائم کورٹ آف لا کے سامنے پروڈیوس کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومتی لوگوں سے گزارش ہے، ہنگامی صورتحال ہے، معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات کر لیں۔ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے کہا ہے کہ حالات نارمل کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھانا ہوں گے، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، حکومت کو انتباہ کر رہا ہوں، حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے، کیا بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل کرنے اور ملاقات نہ کرانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کچھ چیزوں کو ہم بھی بڑا سیریسلی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اختیار سب کچھ اچکزئی صاحب کے پاس ہے، علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے، بٹ آؤٹ آف دا وے جا کر میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کی، اب میں نہیں بتا سکتا۔ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ اسٹیپ لینے ضروری ہے۔
ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں. بڑے پیسے لے یہ ملک متعامل نہیں ہو سکتا. ان کا جواب پتھر سے دینے والا روش ختم کرے. یہ سیاست ہے. سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی, بہتری کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. جو حکومتی لوگ ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں. میں آج بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا, ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہے, ایمرجنسی جیسے سچویشن ہے, اس میں اسٹیپس لے لے اور جلدی لے لے اور ایسے اسٹیپ لے لے جس سے کول ڈاؤن ہو جائے. دیکھیں کل اگر آپ خان کو کسی اور جگہ لے کے جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ خواب خان کی فیملی نہیں ملاتے ہو, ڈاکٹر خان کی پرسنل ڈاکٹر نہیں ملاتے ہو, ہمیں نہیں ملنے دیتے ہو, اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حکومت شاید بہادر شاہ ظفر کی طرح یہ سمجھ رہی ہے کہ دلی دور راست. میں انتباہ کرتا رہا ہوں سے آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے اور یہ نہیں بانپ رہے. ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی. بجلی صارفین نیا بوجھ برداشت کرنے کے لیے ہو جائیں تیار. حکومت نے گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا ہے. بجلی کے نرخ بڑھانے کی تجویز ہے. ٹیرف بڑھا کر بوجھ سرکار کے بجائے صارفین پر منتقل کرنے کی تیاری ہے. IMF کو بھی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. مزید بتائیں گے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد. دیکھیے, توانائی کے شعبے میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی تمام تر جو نااہلی ہے اس کا سارا ملبہ بوجھ عوام پر ڈالنے کی تیاری ہے, کیونکہ حکومت پاکستان نے گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے بجلی کی جو قیمتیں ہیں, جو ٹیرف ہے, اس میں اضافے کا ایک پلان تیار کیا ہے. پاور ڈویژن نے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان 2025-26 تیار کیا, جس کے تحت 734 ارب روپے گردشی قرضے میں اس مالی سال اضافے کا خدشہ ہے. اگر حکومت ٹیرف میں اضافہ نہیں کرتی تو یہ قومی خزانے پر بوجھ آئے گا, لیکن حکومت اس تجویز پر غور کر رہی ہے کہ ٹیرف میں اضافہ کر کے یہ جو اضافہ ہے, بوجھ ہے, عوام پر منتقل کر دیا جائے. تو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ ایک واضح پلان تیار کریں, ریکوریز بہتر بنائیں, ساتھ ساتھ لائن لاسز جو ہیں ان میں بھی کمی کی جائے. اس کے لیے حکومت پالیسی سپورٹ دے گی. IMF کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بجلی کی جو قیمت ہے, جو ٹیرف ہے, اس میں اضافہ کیا جائے گا, اس میں ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. جعل سازوں نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی ویب سائٹ کا ڈپلیکیٹ پیج بنا لیا. شہریوں کو مشکوک نمبروں سے چالان کی ادائیگی کے پیغامات ملنے لگے. ادارے نے NCCIA کو درخواست دے دی. لاہور سے جہانگیر خان کی رپورٹ. شہری ہوں ہوشیار خبردار, سیف سٹی اتھارٹی بھی سائبر کرمنلز کے نشانے پر. آفیشیل ویب سائٹ کا ڈپلیکیٹ پیج تیار. شہریوں کو مشکوک نمبر سے چالان کی ادائیگی کے پیغامات ملنے لگے. فیک ویب سائٹس کے بارے میں جو بھی لنکس ہیں کہ آپ نے انہیں کلک نہیں کرنا, اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرنا, اپنے سسٹم کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. جعل سازوں نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی ویب سائٹ کا ڈپلیکیٹ پیج بنا لیا. شہریوں کو مشکوک نمبروں سے چالان کی ادائیگی کے پیغامات ملنے لگے. ادارے نے NCCIA کو درخواست دے دی. لاہور سے جہانگیر خان کی رپورٹ. شہری ہوں ہوشیار خبردار, سیف سٹی اتھارٹی بھی سائبر کرمنلز کے نشانے پر. آفیشیل ویب سائٹ کا ڈپلیکیٹ پیج تیار. شہریوں کو مشکوک نمبر سے چالان کی ادائیگی کے پیغامات ملنے لگے. فیک ویب سائٹس کے بارے میں جو بھی لنکس ہیں کہ آپ نے انہیں کلک نہیں کرنا, اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرنا, اپنے سسٹم کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے.